رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا اور بس گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم مہینہ ہم کو عطا کیا ہے اور اس میں مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم تقوی کا حصول کریں، تقوی حاصل کریں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اب تک کتنی محنت کی، لیکن ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے لیے کہ جتنے دن باقی رہ گئے اس میں پورا ایکزرٹ کر دیں اپنے آپ کو، پوری محنت کریں، پوری مشقت کریں، اور جو کمیاں ابھی بھی ہمارے اندر باقی ہیں اس کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنے اندر لے کے آئیں، اپنے نفس کو قابو میں کریں، گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت اور سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اور یہ بات اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ محروم رہ جاتا ہے رمضان میں وہ واقعی میں محروم ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جو کہ واقعی میں انسان کے دل کو دہلا دیتی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں تفکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے ممبر پر چڑھ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پہ خطبے کے لیے چڑھے تو پہلی جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. خطبہ دیا حسب معمول. خطبے کے بعد جب نیچے تشریف لائے نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو آپ کا معمول نہیں ہے، جو عام طور پہ آپ نہیں کرتے. جب آپ ممبر پر چڑھتے ہیں تو آپ آمین 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 نہیں کہتے، تو آج وہ کیا بات تھی کہ آج آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور باقی 2 دعائیں اور بھی مانگی. انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری دعا مانگی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود و سلام نہ بھیجا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام عالم کے لیے رحمت تھے. وہ تو ان کی ذات کے ساتھ کوئی برا کرتا تھا تو اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے. کبھی کسی کے لیے اپنی ذات کی وجہ سے بد دعا نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ. ان کو ٹارچر کیا گیا، سائیکولوجیکل ٹارچر کیا گیا، جسمانی ٹارچر کیا گیا، نفسیاتی ٹارچر کیا گیا، پتھر مارے گئے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، کیا کیا نہیں کیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائی. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو، جبریل علیہ السلام کو بھیج کے یہ بد دعائیں کروائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ آمین کہیں، ان شخصوں کی بربادی میں کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ لوگ کتنے مقبوض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ کتنے برے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایک جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتے، رمضان کے مہینے میں بھی
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں بھی استغفار میں دعاؤں میں نہیں لگتے، اس رمضان کے مہینے میں بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں بھی محنت نہیں کرتے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے تزکیے کے اوپر، رمضان کے مہینے میں بھی جو رمضان کا مقصد ہے تقوی کا حصول، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ان لوگوں سے۔ اور جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار، ان سے دعا کروائی، اور سید الانبیاء جو انبیاء علیہ السلام کے سید ہیں، ان کے سردار ہیں، ان سے آمین کروا دیا۔ اس شخص کی بربادی میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ تو رمضان کا تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں محنت کر لیں، پلیز محنت کر لیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ، استغفار، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی زبان، ناک، اپنی زبان، آنکھ، کان، اپنی شرمگاہ قابو میں کر لیں، اپنے غصہ قابو میں کر لیں، اپنے جذبات قابو میں کر لیں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں، نفرتیں ختم کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں، محبتوں کو عام کر دیں، زبان میٹھی بنا لیں، تحقیر نہ کیا کریں، لوگوں کی غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، جو ساری باتیں ہم آج تک کرتے آئے ہیں ریمائنڈرز کے اندر، پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ باقی 2 چیزیں بھی، اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر اپنائیں، اپنے دل کے اندر ڈالیں، اور ان کی سنتوں کی اتباع کریں۔ جب بھی ان کا نام مبارک آئے تو ان پہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی صبح و شام کی ایک ترتیب بنا لیں کہ صبح و شام استغفار بھی کیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی صبح و شام بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیں، اور باقی جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بندہ بہت بیمار ہوتا ہے، اس کو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور بیسکلی کا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور پھر بھی وہ روزہ رکھ لیں فار سم ریزن، روزہ رکھ لیں، although اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو تو، اور جس میں جان کا خطرہ ہو، ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہو، تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ لیکن چلیں اگر تھوڑی سی طبیعت سنبھلیں، لیکن کوئی ڈائجسٹ نہ ہو رہا اور اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کو بخار ہو جاتا ہے، اور چونکہ ڈائجسٹ کچھ نہیں ہو رہا تو ایک لوگ سپوزیٹریز دے دیتے ہیں، پیچھے کے راستے سے دوائی دے دیتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے وغیرہ، یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے بھی۔ تو کیا اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بیسکلی اصول یہ ہے کہ معدے میں کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حلق کے راستے سے ہو، اور یہ پورا ڈائجسٹو ٹریکٹ تو ایک ہی ہے۔ تو جب پیچھے کے راستے سے دوائی اندر ڈالی جاتی ہے تو چونکہ وہ اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، تو اس کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اس کے اثرات کیونکہ ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر ہے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ بھی معدے میں اس کے اثرات پہنچ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر سپوزیٹری پیچھے کے راستے سے ڈالی جائے، جس کو حقنہ بھی کہتے ہیں، اگر اس کو ڈالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آف کورس ریزن کی وجہ سے ڈالا، ایک مجبوری تھی اس لیے ڈالا، تو انشاءاللہ اس روزے کا بس رمضان کے بعد ایک قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم